جی آج ہم آرمی ایکٹ جو ترمیمی بل ہے جو سینٹ میں پاس کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اس آرمی ایک ترمیمی بل میں کہا گیا کہ جو شخص بھی فرد فوج کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے گا یا اس کے خلاف بات کرے گا اس کو 2 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور اس کو قید کے ساتھ ساتھ جرمانے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور اس میں اہم بات کی گئی ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی جو فوجی افسران ہیں وہ جب ریٹائرمنٹ لیں گے تو اس کے 2 سال تک وہ ملک کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، جبکہ حساس اداروں میں کام کرنے والے جو افسران ہیں وہ 5 سال تک جو ہے وہ ملک کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بل کے منظوری کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا سینٹ میں اور کتنی عجلت میں اس کو پاس کرایا گیا، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو جماعت اسلامی کے جو سینیٹر تھے مشتاق احمد اور رضا ربانی، انہوں نے بھی اعتراضات اٹھائے تھے۔ سینٹ میں کوئی بھی قرارداد پاس کرنے کے حوالے سے ایک پروسیجر ہوتا ہے اور اس پروسیجر کو اس بل میں جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ کوئی بھی قرارداد پاس ہوتی ہے تو اس حوالے سے قرارداد کا جو متن ہوتا ہے سارے سینٹ کے جو اراکین ہیں ان کو دی جاتی ہے، وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ بل پاس ہوتی ہے۔ اس کے حوالے اس سے پہلے جو ہے جو کوئی کمیٹی بنتی ہے اور وہ بھی اس بل کے حوالے سے جو ہے وہ اگر کوئی تحفظات ہو تو اس کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اس بل میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جس دن پاس ہوا اسی دن وہ جو ہے وہ بل کی کاپیاں، جو قرارداد کی کاپیاں وہ سینیٹرز کو دی گئی تھی اور اسی دن ہی پاس کر لیا گیا تھا۔ تو جتنی عجلت میں اس بل کو پاس کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی کافی شکوک و شبہات اٹھتے ہیں اور اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ فوج کی افضلیت کے حوالے سے ہی قوانین سازی ہوتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومتی جو سینیٹر ہوتے ہیں یا جو اراکین قومی اسمبلی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر فوج کے حوالے سے کوئی بل آتا ہے تو سارے ایاز و محمود وہ پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو پاس کروا دیتے ہیں۔ ہمارے جمہوری ممالک میں بھی کسی بھی جمہوری ممالک میں اس طرح کا بل پاس کرنا ایک شرمناک بات ہے۔ سیاستدان چاہے جس بھی سیاسی جماعت سے اس کا جو کام ہوتا ہے وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی سیاسی جماعت ہیں ان کے پاس کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں ہے کہ وہ ملک کے معاشی مسائل کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے کوئی واضح سوچ رکھتے ہو یا ان کے عوام کے مشکلات کے حل کے لیے کوئی اقدامات اٹھاتے ہیں۔ وہ صرف اپنے کرسی کے تحفظ کے لیے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ساری سیاست کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں رہنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ہونا ضروری ہے اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کسی سے بھی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہوتی اگر اس بل میں 2-3 چیزیں اور بھی ایڈ کر لی جاتی اور وہ یہ ہوتی کہ فوج اگر وردی میں ہوتی ہے اور اقتدار میں ہوتی ہے یا کوئی بھی جرنیل جب وہ حاضر سروس ہوتا ہے اس کو بھی سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے سزائیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ بھی اگر اس بل میں یہ بھی پیش کر دیتا تھا کہ جو بھی جرنیل ریٹائر ہوتا ہے اس کو 5 سال یا 10 سال تک ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ریٹائر جرنیل ہوتے ہیں جیسے بھی وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، ان کے بچے بھی باہر ہوتے ہیں اور یہ وہ افسران ہیں جن کے پاس ہمارے ملک کے بڑے حساس جو نوعیت کے جو معلومات ہوتی ہیں اور جب یہ دوسرے ممالک جاتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو حساس معلومات ہوتی ہیں ملک کے حوالے سے اس حوالے پر بھی بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر اس بل میں یہ بھی پاس ڈال دیتے کہ فوجی جرنیل ریٹائرمنٹ کے ایک خاص حد تک ملک سے باہر نہیں جا سکتے اور جب تک وہ وردی میں ہیں اور جب تک وہ حاضر سروس ہیں وہ سیاست میں بھی حصہ نہیں لے سکتے، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہوتی اس بل کے حوالے سے۔ دوسری جو بڑی بات ہے اس بل کے حوالے سے، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ آپ فوج کے خلاف کوئی بھی نفرت انگیز بیانات اگر آپ دیں گے عوام
تو 2 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور جو اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کسی سے اپنی عزت جو ہے خوف کی بنیاد پہ جب آپ کریں گے تو میرے خیال میں اس کے نتائج الٹ ہی ہوں گے، اور یہ ایک غلط رویہ ہے۔ اس حوالے سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک مولوی ہوتا تھا، اور ان کے محلے میں ایک بندے نے طوطا پالا ہوا تھا، تو وہ جو مولوی جب بھی گزرتا تھا تو طوطا اس مولوی کو گالیاں دیتا تھا۔ تو مولوی نے طوطے کے مالک سے کہا کہ جو میں شریف اور معزز بندہ ہوں، اور یہ جو طوطا آپ کا مجھے گالیاں دیتے ہیں ان کو سمجھائیں۔ طوطے کے مالک نے جو ہے طوطے کو کافی مارا، اس کو کہا کہ اگلی دفعہ اگر آپ گالی دیں گے تو ہم آپ کا گلا مروڑ دیں گے۔ خیر اگلے دن مولوی اسی گلی میں گزرتا ہے، طوطا اس کی طرف دیکھتا ہے، جدھر جدھر مولوی جاتا ہے طوطا اسی طرف سر موڑ کے اس کو دیکھتا ہے غور سے۔ مولوی خوش ہوتا ہے کہ چلیں اس نے آج مجھے گالی نہیں دی۔ طوطا اس کو کہتا ہے سمجھ تو گئے ہو نا، گل ہوئی ہے۔ تو فوج کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عزت جو ہوتی ہے وہ زبردستی نہیں کرائی جا سکتی، اور سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جو بھی بل پاس کرتے ہیں فوج کی افضلیت کے حوالے سے، آپ کم از کم عوام کی افضلیت کے حوالے سے بھی، ملک کے آئین کے حوالے سے بھی بل پاس کریں۔ آپ کو عوام نے بھیجا ہے، اور عوام جب آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے، چاہے پھر آپ کے پاس عسکری قیادت کی سپورٹ ہو بھی کہ نہیں۔ ہم ہمیشہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے اس میں فوج کا کردار بہت زیادہ ہے، لیکن ہم کبھی بھی اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ جو سیاست فوج کر رہی ہے اس کو کندھا کون فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے سیاستدان ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، ابھی بھی موجودہ حکومت میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ فوج کی افضلیت کے حوالے سے بل پاس ہوتے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے قوانین سازی ہوتی ہے، لیکن جو پارلیمنٹ جو تمام اداروں کی ماں ہے اس کی مضبوطی کے لیے سیاستدان کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ایک بہت سوالیہ نشان ہے ملک کے حوالے سے بھی۔ جو سیاستدان چاہے جس بھی سیاسی جماعت سے ہو، میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، جب بھی وہ فوج کی افضلیت کے حوالے سے قوانین بنائے گی اس کے حوالے سے عوام کا ایک ریئیکشن ضرور آئے گا، کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام ان کو منتخب کرتے ہیں، لیکن سیاستدان یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اقتدار ہوتی ہے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ضروری ہوتی ہے بنسبت عوام کی، اور اسی وجہ سے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ عوام کے بجائے جو حساس ادارے ان کی افضلیت کے حوالے سے، ان کو طاقت فراہم کرنے کے حوالے سے ان کے لیے بل پاس کرتی ہے، ان کے لیے قوانین پاس کرتی ہے، جبکہ عوام کے حوالے سے کوئی بھی قوانین سازی نہیں ہوتی۔ عوام کو صرف قربانی کا کہا جاتا ہے، صبر کا کہا جاتا ہے، لیکن یہ سوچنا یہ ہوگا کہ یہ صبر عوام کب تک کرے گی، قربانی کب تک دے گی، اور کب تک جو مراد یافتہ جو طبقہ ہے وہ قربانی دینے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی اہم عہدے ہیں اس پہ ہمارے جتنے بھی ہیں وہ ریٹائر فوجی جرنیلوں کو وہاں پہ رکھا گیا ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی موجودہ حکومتوں میں بھی۔ اب عوام کے ذہن میں یہی چیز آ رہی ہے کہ کیا یہ ملک صرف جرنیلوں کا ہے، عوام کا نہیں ہے، اور یہ وہ ایک ریئیکشن ہے جس کی وجہ سے فوج کے خلاف عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے، اور اس نفرت کو کم کرنے کے لیے فوجی اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنا سیاسی کردار کو کم کرنا ہوگا، اور ایسے قوانین جو کہ لائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، تو جب میرے والد صاحب جو تھے وہ فوجی افیسر تھے، ہم کوئی فوجی گاڑی بھی دیکھتے تھے تو ہم اس کو سلوٹ مارتے تھے۔ محبت جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، اس کو اگر آپ جبر سے زبردستی سے کرائیں گے وہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آج ہم یہ حالت دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پر فوج کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور اس کے وجوہات ہے۔ سیاسی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان وجوہات کو تلاش کریں اس سے پہلے کہ یہ لاوا ابلے اور یہ بہت پھیل جائے اور ان کے کنٹرول میں نہ رہے۔ یہ چیزیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ زبردستی کسی سے بھی اپنی عزت نہیں کرا سکتے۔ عزت وہ ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے، اور ہمارے جو
منتخب نمائندے ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ عوام کے لیے سوچے، عوام کے لیے قانون سازی کرے اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں، فوج کے بجائے، اسٹیبلشمنٹ کے بجائے پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔